قبرستان جانا اور پھر قبرستان میں چراغ روشن کرنا اور کہیں چادریں چڑھانا اور پھر اس کے بعد بہت سے ایسے اعمال کے جو سنت کے خلاف ہیں ان کا کرنا، یہ شیطانی وساوس کا نتیجہ ہے۔ قبرستان تو جانا چاہیے، وقتاً فوقتاً جانا چاہیے۔ اس کے لیے 15ویں رات جو ہے، شعبان کی 15ویں رات، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کا یہ معمول تھا اور نہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معمول تھا۔ لیکن خوب یاد رکھا جائے کہ شیطان کے اغوا کے نتیجے میں جو لوگ شب برات کا لفظ استعمال کر کے اس میں پٹاخے داغتے ہیں اور اس میں بازاروں میں نکلتے ہیں اور ہلڑ و ہنگامے کرتے ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ خود شیطان ہیں۔ وہ اس رات کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ حدیثوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ دین کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ جو بھی اس کو عید بنا دیتے ہیں، جشن بنا دیتے ہیں، دوسروں کی دیکھا دیکھی جو کچھ وہاں ہوتا ہے چراغاں، اس کی دیکھا دیکھی جو مسلمان شیطانی اغوا کی بنیاد پر وہ حرکتیں کرتے ہیں جو کھلے طور پر بدعت ہیں، گمراہی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے داغتے ہیں، ان کے شیطانچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، وہ ابلیس کے شاگرد ہیں، وہ مجرم ہیں اور ہر اعتبار سے مجرم ہیں۔ وہ ایک غلط کام کر رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اس رات کی عزت لوٹ رہے ہیں۔ وہ ویسے ہیں جیسے مجرم وہ کہ جو قرآن پر کبھی حملہ کرتے ہیں، کبھی حضور پر حملہ کرتے ہیں، کبھی حدیثوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جیسے وہ مجرم ہیں ویسے یہ مجرم ہیں جو کسی اچھی رات کو، کسی اچھے دن کو اپنی بدعملیوں سے آباد کر دینا چاہتے ہیں اور شیطان کی ایجنسی کھولنے کے لیے متحرک و فعال رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پر شدت سے نکیر کریں۔ اور رہ گئے وہ جو اپنی بدعتوں کے نتیجے میں حلوے ماڑے کے چکر میں رہتے ہیں، جن کے یہاں شب برات میں حلوہ بنتا ہے یا کہیں کچھ اور تیار ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ آپ جب چاہیے حلوہ کھا لیجئے، لیکن اس کو اس رات کے ساتھ مخصوص کر دینا اور اس کی رسم بنا دینا، یہ جاہلانہ قسم کی باتیں ہیں۔ ان جاہلانہ باتوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔ اور جو بھی ان کے ایسے دن ہیں جن کے بارے میں فضائل ہیں، ایسی راتیں ہیں جن کے بارے میں فضائل ہیں، وہ فضائل چاہے اعلیٰ درجے کی سندوں سے ثابت نہ ہوں یا وہ محدثین کے یہاں معتبر نہ ہوں، تب بھی فضیلت والا کوئی عمل اگر کر رہا ہے، کوئی شخص دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کا یہ اچھا عمل ہے، اس کا یہ مبارک عمل ہے، اس کا یہ اچھا ارادہ ہے۔ اس لیے اس کو سراہنا چاہیے اور بتانا چاہیے، مسئلے سے واقف ہو جائے اور مسئلے سے واقفیت کے بعد کوئی اچھا عمل کرے۔ لیکن جو لوگ بھی غلط قسم کے عمل کر رہے ہیں، غلط رسومات کو پھیلا رہے ہیں، ان کو سخت تنبیہ کر دینی چاہیے۔ جو جرائم لوگ شادیوں میں کر رہے ہیں اور جن کے خلاف مہم چھیڑی جا رہی ہے، اسی طرح کے جرائم کتنے بگڑے ہوئے ہیں جو اس رات میں کرتے ہیں جو شب برات کہلاتی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ گناہوں سے رجوع کریں اور معافی مانگیں، توبہ کریں، وہ اور زیادہ مجرم بن کے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کو خوب ناراض کر دیا جائے، اور گویا وہ اپنے اس عمل سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم یہاں پٹاخے داغ رہے ہیں اور آتش بازی کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں تو ہمیں جہنم میں ڈال دینا اور ہم پر آسمان سے بارش کر دے انگاروں کی، ہمیں تباہ کر دے۔ یہ ایسے جاہل اور مجرم اور خبیث لوگ ہیں جن پر شدت کے ساتھ پابندی لگنی چاہیے، اور یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ جو چاہیں لوگ کرتے رہیں اور کچھ لوگ تماشا دیکھتے رہیں۔ بس یہ وضاحت ضروری سمجھی گئی، اس لیے اس وقت گفتگو اس موضوع پر مختصراً کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔